کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے. میں خالد قدوائی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سعادت حاصل کریں. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ کے پاک نام کے بعد اس ذات گرامی کا ذکر جو وجہ وجود کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرین محترم، علامہ اقبال نے یوں تو نعت کی صنف میں تواں آزمائی نہیں کی، لیکن آپ کا کلام حب رسول کے جذبات سے سرشار ہے. اور ایسی ہی ایک نظم پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں شیر افضل. یہ علامہ کی نظم ذوق و شوق سے یہ اشعار ہے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. جناب شیر افضل. لوح بھی تو، قلم بھی تو، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں ہوا. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے پرو. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے پرو. ذرائے ریگ کو دیا، ذرائے ریگ کو دیا، تیرے لہو ذرائے ریگ کو دیا. تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا. تو نے طلوع آفتاب. شوق تیرا گر نہ میری نماز کا ایمان. شوق تیرا گر نہ میری نماز کا ایمان. میرا قیام
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عقل غیاب جستجو، عشق حضور اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا، تیرے محیط میں ہوا۔ معزز حاضرین، ماہ نومبر میں اقبال کو یاد کرنے کا ایک اور سبب بھی ہے۔ یہ 9 نومبر کو آپ کی پیدائش ہوئی سیالکوٹ میں، آپ ہی کے 9 نومبر آپ ہی کے شہر کے رہنے والے شاعر فیض احمد فیض نے ان کے بارے میں کہا تھا، آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوا فقیر، آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا، تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا۔ تو آج ہم اس گیت پر بات کریں گے، علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ہماری محافل میں ہوتا ہے باقاعدگی سے۔ آج علامہ اقبال کی غزل پیش کریں گے جناب حامد اسلام خان صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا، حامد اسلام خان صاحب، جنرل سیکرٹری عالمی اردو مرکز، تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان گرامی، سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو عالمی اردو مرکز کی ذیلی تنظیم مجلس اقبال کے اس مجلس میں خوش آمدید۔ آج جو میں کلام آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ علامہ اقبال کا کلام بال جبریل سے ہے۔ اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح کی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ علامہ کے کلام کو سمجھا جائے اور یہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے کہ علامہ نے اپنے کلام سے جس چیز کا پرچار کیا ہے، ہم اس کو کس حد تک لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو سیاہی، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، تو نہ رہ نشی نہ راہی، میرے حلقے سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کے جانتے ہیں راہ و رسم و کچ کلاہی، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہے تو کر، کہ مجھے تو کچھ نہ آیا یہ طریق خانقاہی، تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی، تو عرب ہو یا عجم ہو
تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ یہ علامہ کا کلام ہے والد جبریل سے۔ اس کا پہلا شعر، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ خود شناسی ہی ہے کہ انسان در حقیقت کون ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ جو شخص اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتا ہے، اسے خواہ تخت و تاج میسر ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ بادشاہوں کی طرح انسانوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ شان بے نیازی حقیقی بادشاہی ہے اور دنیاوی بادشاہی سے برتر ہے۔ دوسرا شعر، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیائی۔ علامہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو حقیقی زندگی عزت و آبرو خود ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جس نے اپنی ذات کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان سے قریب ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کی اپنی ذات۔ اگر وہ اپنے آپ کو پہچانتا تو کسی دوسرے کو کیا پہچانے؟ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو کسی دوسرے کو کیا پہچانے گا؟ آپ کہتے ہیں تیری ذات کی معرفت اور پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جانے کہ وہ خود کیا ہے، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، اور تجھے اس غرض سے پیدا کیا گیا۔ جس نے ان کو نہ جانا وہ راہ و دین سے دور رہا اور دین کی حقیقت سے محروم رہا۔ آپ کا تیسرا شعر اس غزل کا، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہ نشین نہ راج۔ آپ کہتے ہیں کوئی بھی فلسفی کسی شخص کو خدا سے ملنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا۔ کوئی بھی فلسفی کسی شخص کو خدا سے ملنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ نہ وہ راہ نشین ہے اور نہ راہی، بلکہ قیاسیات میں گرفتار ہے۔ جو خود گمراہ ہو وہ دوسروں کو کیسے راہ دکھا سکتا ہے؟ میرے حلقے سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کہ جانتے ہیں رہ و رسم و کچ کلاہی۔ حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور گدا رہنمائی کرنے کے لیے منتخب ہیں، جن کی اپنی ضروریات بہت قلیل ہوتی ہیں اور وہ اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ مسلمان قوم دنیا میں بادشاہت کر چکی ہے، وہ رہ و رسم بادشاہی سے آگاہ ہے۔ میں نے اسے دنیا میں دوبارہ سربلندی حاصل کرنے کے طریقے بتائے۔ خود شناسی اپنے کلام کے ذریعے بتا دیا۔ جس قوم نے خودی کو سمجھ لیا وہ سربلند ہوئی۔ یہ معاملے ہیں نہ جو تیری رضا ہو تو کر، نہ مجھے تو خوش نہ آیا نہ طریق خانقاہ۔ آپ فرماتے ہیں طریق خانقاہی یعنی بے عملی کی زندگی اسلام کی روح کے منافی ہے۔ اے مسلمان، تجھے مجبور تو نہیں کر سکتا، تیری مرضی ہے عمل کرے یا نہ کرے، مگر تیرا یہ طریق خانقاہی مجھے بالکل پسند نہیں۔ تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی۔ تو ہما کا شکاری ہے، یعنی اگر تو بلند مرتبہ کام کرنا چاہتا ہے
تو پہلے اپنی صلاحیتیں پختہ کر اور پھر اصل شکار کی طرف دے. پہلے اسماء الحسنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا، پھر وہ چیز جو آپ سے دور ہے، پوشیدہ ہے، وہ آپ اس کا شکار کر لیں گے. یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے مصلحت سے پیدا کیا تاکہ تو اسے اپنی خودی کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکے. آخری شعر ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اے مسلمان، اگر تو لا الہ الا اللہ کہنا چاہتا ہے تو صرف زبانی نہ ہو، وہ دل کی گہرائیوں سے ہو تاکہ اس میں توحید کا رنگ ظاہر ہو سکے. مسلمان سے شکوہ یہ ہے کہ وہ یہ زبان سے تو کہتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے. تیری زبان سے ادا کیا ہوا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک دل سے نہ نکلے اور عمل اس کے مطابق نہ ہو. چاہے تو عرب ہو یا عجم ہو، چاہے تو عرب ہو یا عجم ہو، حاکمیت کسی کی نہیں سوائے اللہ کے، نظام کوئی نہیں سوائے اللہ کے نظام کے. تو یہ علامہ اقبال کی غزل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس کی تشریح بیان کی، اور امید کرتے ہیں کہ علامہ کے کلام سے اور یہ ہماری جو مجالس ہیں، مجلس اقبال کے تحت جو منعقد ہوتی ہیں، اس سے ہم سب استفادہ کرتے رہیں گے اور ان کے کلام سے مستفید ہوتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ حامد اسلام صاحب. اب میں دعوت دوں گا اپنے ہونہار نوجوان ساتھی احمد بن زبیر کو کہ کلام اقبال لحن سے پیش کریں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. احمد بن زبیر. خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان بتان بہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی زمان و مکان کی زنائی، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنائی، نہ ہے زمان مکان، نہ ہے زمان مکان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلولا لگا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلولا لگا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہاں، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،